اس میں ایک فتنہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ جسے مسلمہ کذاب نے کیا تھا، اور وہ عام آدمی نہیں تھا جس کو تھپڑ مار کے بلایا جائے، لشکر اس نے ہزاروں کا، اور اتنا مضبوط جنگجو لشکر تیار کیا تھا، آپ نے 2 جرنیلوں کو بھیجا، دونوں کو پسپائی ہوئی، کئی صحابہ شہید ہو گئے۔ ادھر ابو بکر صدیق نے حضرت مولا علی سے، فاروق اعظم سے مشورہ کر کے مضبوط شخصیت کو کمان سے بلایا، خالد بن ولید کو، اور ان سے کہا کہ تم آگے جاؤ، اور یمامہ کے مقام پر سارے مورخین نے اس بات کو لکھا ہے، عرب میں اتنا کشت و خون کی جنگ، اتنے خون بہانے کی جنگ آج تک نہیں ہوئی جو یمامہ کے مقام میں حضرت ابو بکر صدیق کی جنگ ختم نبوت کے تحفظ میں ہوئی۔ گھٹنوں تک خون تھا، گھٹنوں تک خون، جنگیں بڑی ہوئی ہے لیکن اتنی خطرناک جنگ، اتنی گھمسان کی جنگ، کشت و خون اتنا بہا ہو، اس سے پہلے عرب کی تاریخ میں ایسی جنگ نہیں ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خالد سیف بن سیف اللہ کو بھیجا، حضرت خالد کہتے ہیں ان کے لشکر میں اتنی طاقت تھی کہ میرے خیمے میں گھس گئے تھے، سمیٹ لیا تھا مسلمانوں کو۔ حضرت خالد بن ولید کی جدوجہد، ان کی کوششیں، ان کا جذبہ، ان کا اخلاص پڑھ کر دیکھو، پھر تمہیں پتا چلے گا شاہ احمد نورانی صدیقی کون تھا، تم کو پتا چلے گا امام ربانی کون تھا، تمہیں پتا چلے گا اس محاذ پر پہرا دینے والے کون لوگ ہیں، تمہیں پتا چلے گا علامہ خادم حسین کون تھا۔ کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے گھروں کو قربان کیا، جن کو یہ تاریخیں جنہوں نے پڑھی نا تو اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد تھا، نہ ان کو ڈنڈوں کی پرواہ تھی، نہ ان کو سیڑھیوں سے گھسیٹا گیا اس کی پرواہ تھی، نہ ان کی کمر توڑی گئی اس کی پرواہ تھی، انہیں یاد تھا اس جنگ میں شہید ہونے والے بڑے بڑے لوگ، سرکار فاروق اعظم کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب۔ جنگ جب ہوئی ہے تو وہ اپنے، جب مسلمانوں نے کنٹرول سنبھالا، 700 صرف صحابہ شہید ہوئے ہیں جو حافظ قرآن تھے۔ خط بھیجا گیا حضور یہاں تو حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، صدیق نے کہا سب مر جاؤ لیکن اس کو چھوڑ کر نہیں آنا، اس کو ختم کر کے آنا۔ حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو جائے، ایک بندہ سرکار کے گریبان تک ہاتھ لے جائے، ہم مسجد بنا کر کیا کریں گے، ہم داڑھی بنا کر کیا کریں گے، ہم پگڑی باندھ کر کیا کریں گے، ہم مر جائیں گے لیکن رسول اللہ کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اسی لیے وطن بنتے ہیں، اسی لیے فوج ہوتی ہے، اسی لیے وطن بنتا ہے، اسی لیے قانون بنتا ہے، اسی لیے مدرسہ بنتا ہے، اسی لیے مسجد بنتی ہے، اسی لیے مسلمان ہوتے ہیں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ جب جنگ ہوئی ہے میرے دوستو، حضرت زید بن خطاب شہید ہوئے، وہ بھاگا اور اس نے اپنے آپ کو، میں نے یہ جملہ آپ سے کہا، اس جملے کو اٹھانے کی کوشش کیجئے اور اس کی وزن کو محسوس کیجئے کہ اس سے پہلے اتنی بڑی جنگ عرب کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہے جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دور صدیق اکبر میں ہوئی۔ وہ چلا گیا اپنے باغ کے اندر، کھجور کا باغ تھا، اس نے باہر کا دروازہ بڑا، وہ آسمان جیسا اونچا دروازہ بند کر دیا، اندر گھس گیا، بچ گیا۔ اب صحابہ اکرام باہر کھڑے، لمبی لمبی دیواریں ہیں، اس کے اندر باغ ہے جس کو اس نے حدیقۃ المدینہ کہا ہوا تھا، اس کے اندر وہ موجود ہے۔ صحابہ نے پوچھا گیا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اس کے اندر موجود ہے، عبداللہ ابن عمر موجود ہے، یہ سارے صحابہ موجود ہیں۔ کہا یہ دروازہ کھلے گا کیسے، جائیں گے کیسے؟ اگر وہ بچ گیا تو پھر وہ بہت بڑی طاقت بنا کر سامنے آئے گا، طاقت لائے نہ لائے، وہ جو حضور کے مقابلے میں خود کو نبی کہتا ہے، یہ جملہ ہمیں 100 دفعہ کاٹ دیا جائے ہم اس زخم و درد کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جو ختم نبوت پر حملہ کر کے اس منصب کو اپنا سمجھے، مسلمان اس آواز کو کان سے سن نہیں سکتا، نہیں سن سکتا۔ ایک صحابی نے کیا کہا پتا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا کرو، مجھے ایسے جھلا کر پھینکو، جذبہ دیکھو۔ تم صحابہ پر بھونکتے ہو، صحابہ پر بھونکتے ہو، دور صدیق اکبر ہے، جو طاقتور صحابہ، انہوں نے جب پھینکا اس کو تو وہ جا کر آدھی دیوار پر ٹکرا کر نیچے گر گئے، دھڑام، ان کا سر پھٹ گیا، پھسلیاں ٹوٹ گئی۔ انہوں نے کہا چھوڑو میرے درد کو، دوبارہ پھینکو۔ اندر ان کا لشکر کھڑا ہے، ان کو پتا ہے اندر میں گرا تو مجھے مار دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا میں اندر گرنے کے ساتھ دروازے کی کنڈی کھول دوں گا اور آپ اندر آ جائیے۔ دروازے کے جب ان کو پھینکا گیا، وہ اندر گرے، ان پر تلواروں کا حملہ ہوا، لیکن انہوں نے پھاٹک کھول دیا۔ پھاٹک کھولنا تھا، خالد بن ولید اندر داخل ہو گئے، یمامہ سے لے کر ربوہ تک سب کو قدم کے نیچے رون کر دیا۔ 700 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت زید بن خطاب شہید ہوئے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر لوٹ کر آئے
اور اپنے والد گرامی سے کہا کہ تایا جان شہید ہو گئے، حضرت فاروق کے بڑے بھائی تھے فاروق اعظم کے، حضرت زید بن خطاب، تو آپ اس کو لپٹ کر رونے لگے، فرمایا تو بھی مر جاتا، اور پھر فخر سے فرمایا واہ میرے بھائی زید، اسلام بھی میرے پہلے لایا اور شہید بھی مجھ سے پہلے ہو گیا، وفا کے راستے میں قربان بھی پہلے ہو گیا حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار فاروق اعظم کا بھائی۔ 700 صحابہ جو حافظ تھے، ابوبکر صدیق کو یہ صدمہ نہیں ہوا کہ ان کو مار دیا گیا تو کیا ہوگا، فرمایا پوری امت مر جائے لیکن حضور کے مقابلے میں کسی نبی کے مدعی ہونے کا دعویٰ نہ سنے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں صدیق اکبر کی اس حکمت عملی پر، کبھی تلوار کھینچنا حکمت عملی ہے۔ صحابہ ساری امت ایک صحابی کی جوتی کے برابر نہیں، تو جس جنگ میں علامہ صاحب 700 حافظ صحابہ جائیں، پوری امت میں سارے نیک مل کر ایک حافظ کے جوتے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ حفظ قرآن والے حافظ کا مقام ہے، یہ عالم کا مقام ہے۔ 100 تہجدیں پڑھنے والے عمر رسیدہ بوڑھے ہی کیوں نہ ہو، ایک حافظ قرآن کا جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ایک حافظ قرآن کے جوتے کا مقابلہ امت نہیں کر سکتی، تو ایسے حافظ اور علماء مل کر ایک صحابی کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جس نظریے کے لیے 700 حافظ قرآن صحابہ کٹ مرے، وہ عقیدہ کتنا پاکیزہ اور ضروری ہو۔